اور اس طرح حضور پاک کے داماد ہونے کی حیثیت سے اپنے ساس اور سسر کا احترام اور اپنے داماد کا بھی احترام. آپ کو واقعات نہیں ملیں گے ساس اور سسر کے ساتھ اللہ کے رسول کا کیا احترام ہے. سسر غیر مسلم بھی ہونا احترام پھر بھی اللہ کے رسول نے دیا ہے. حیی بن اخطب اللہ کے رسول کو سسر ہے. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی ہے. وہ یہودی تھا, وہ قتل ہو گیا. رسول پاک علیہ السلام کی بیٹی حضور کی عزت بنی. ایک دن کسی نے کہہ دیا تو بنی اسرائیل کے یہودیوں میں سے, اس طرح کی بات. حضرت صفیہ رونے لگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ اپنے سینے کو بڑا رکھ, اپنے دل کو بڑا رکھ. جو تمہیں یوں کہ تو کہ ہاں میں موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہوں, ہارون علیہ السلام کی بھتیجی ہوں اور رسول اللہ کی بیوی ہوں. نہیں دیا عزت احترام حضور نے اپنی اس بیوی کو. کیا نہیں کہا جا سکتا ہاں تیرا باپ تو یہودی تھا, تو ہے اس کی بیٹی تو کیا ہوا, نعوذ باللہ, یوں تو نہیں فرمایا گیا. کیا ساس اور سسر کے احترام نہ کرنے والو, کل تم نے جب ساس اور سسر کے درجے پہ آنا ہے, میں پوچھوں گا جب تمہاری بیٹی گھر سے بیاہ ہو کر جا رہی ہوگی تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. داماد ہونے کی حیثیت پہ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ تعلق اور ساس اور سسر کا داماد کے ساتھ پیار. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا پیار, حضرت ابو العاص کے ساتھ حضور کا پیار, حضرت علی کے ساتھ حضور کا پیار. اے عثمان میری 100, بعض روایتوں میں 200, کچھ روایتوں میں 40 کا لفظ ہے. اتنی بیٹیاں ہوتی, اگر فوت ہوتی تو یک بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. یہ احترام نہیں دیا, عزت نہیں دی. بھائی چھوڑو سسر ساس کی بات تو بہت بڑی, ہم زلف ایک دوسرے کا احترام کریں. یا کو ایسا کیا دیوں کیسے ہوندے نا آپس سانڈو ہم زلف. میں ہم زلف کا احترام بتاؤں. حضرت علی المرتضیٰ نے زرہ بیچنی تھی شادی کے وقت, کس کو بیچی؟ حضرت عثمان کو. اور حضرت عثمان چاہتے تو وہ زرہ واپس کر دیتے, لے لے میری سالی کی تو شادی ہے. نہیں, لے لی, زرہ کی قیمت دے دی, انہوں نے حق مار ادا کیا, شادی ہو گئی. اگلے دن ولیمے پہ حضرت عثمان گئے, زرہ ساتھ لے گئے. حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا ولیمے میں آئے, زرہ میری والی جو میں نے بیچی تھی اٹھا کر کیوں لائے؟ کہا آپ کی والی, کہا آپ تو میرے والی ہے, یہ لیجئے شادی کا تحفہ لیجئے. سانڈو کا بھی تو احترام ہے, ہم زلف کا بھی تو احترام ہے, اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کس حالت میں, کس موقع پر, کس جگہ پر نہیں دیا. یہ پوری زندگی حضور کی ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارے لیے اس پر بہت زیادہ احکام داخل ہیں, اور ہمارے پاس یہ سب کچھ سامنے ہے, کھلی کتاب کی مانند ہے. کاش کوئی ماننے والا تو ہو. ہمیں اندر کوئی احترام کے معاملے نہیں ہے. ہم سنیں گے سنی انسنی کر دیں گے, ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ دنیا ختم ہو جائے گی, مر جائیں گے, قبر کی پاداش میں جائیں گے, مال جمع کر کے سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھنے کا فائدہ. کرتے ہیں لوگ مال جمع کس کے لیے؟ یہاں سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر. کیا کرو گے مال لے کر؟ اس مال کا فائدہ. قرآن کہتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور مال پہ ہڑپ کر کے سانپ بن کے بیٹھے ہیں, انہیں جہنم میں بخار کیا جائے گا. حما کا معنی بخار ہوتا ہے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم. آگے 3 عذاب. فتقوی بہا, تقوی کاویہ سے نکلا ہے. کاویہ اس آلے کو کہتے ہیں جس کو گرم کر کے تار کے ساتھ ٹانکا لگایا جاتا ہے. کاویہ یہ عربی کا لفظ ہے. فتقوی بہا جباہم, داغا جائے گا, یعنی کاویہ سے داغا جائے گا ان کے ماتھوں کو. وظہورہم وجنوبہم, ان کے سائڈ کو, ان کی کمروں کو کاویہ کے ٹانکے لگیں گے. ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں اللہ کے مال کو کھایا. کیوں؟ قرآن کا اعلان ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم. مال میں زکوٰۃ نکلے گی تو مال پاک ہوگا. تو پھر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں جس نے زکوٰۃ دی اس کا مال پاک, جس نے نہیں دی اور کھا گیا اس کا مال پاک نہیں, اب پلیت بن چکا ہے. تو ہم یہ سارے معاملات دیکھیں نا بھائی, دنیا کے معاملے میں رکھ کر کیا بیٹھے.